ناظرین، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کو آپ لنگر گپ سمجھیں یا کہ یوں ہی میں ایک پروگرام کرنے جا رہا ہوں اس وقت۔ سندھ پولیس میں جو ہے اگر آپ کسی اچھے دیانتدار، اصول پرست، ایماندار پولیس افسروں کا جو ہے اگر آپ آپس میں موازنہ کرنے چلیں گے تو آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں پر 1,76,000 کی جو پولیس ہے اس میں ایماندار نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ ایماندار ختم ہو جائیں گے اور آپ کی انگلیاں باقی رہ جائیں گی، یعنی کتنی آپ کی انگلیوں میں گنتے ہو تو 30 ہوتے ہیں، 30 دانے بھی جو ہے وہ آپ کے پولیس میں ایماندار نہیں ہے۔ رینکرز میں بھرے پڑے ہیں۔ میں ان ایمانداروں کی بات کرتا ہوں جو کہ سپروائزنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں، جو کسی کے ساتھ کچھ اچھا کر سکتے ہیں یا کسی کے ساتھ کچھ برا کر سکتے ہیں۔ میں ان ایمانداروں کی بات کروں، یعنی میرا اشارہ پی ایس پی افسروں کی جانب ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس آپ ایسے پی ایس پی افسروں کا، یعنی ڈی آئی جیز، ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز، ایڈیشنل آئی جیز کا آپ موازنہ کرائیں جو کہ کرپشن میں غوطے کھا رہے ہیں، جو کہ لوٹ مار میں جو ہے وہ غوطے کھا رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، جو کہ ناجائز آمدنی سے جو ہے وہ اپنی پراپرٹی اور اپنے کاروبار بڑھا رہے ہیں، جو کہ یعنی کہ ان کا اگر آپ موازنہ کرائیں گے تو آپ تھک جائیں گے، کیونکہ یہ تو ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یعنی کہ سیر پہ سوا سیر ہے۔ ایک کے پاس اگر 50 کروڑ کے اثاثے ہیں تو اگلا 55 کروڑ کا ہے، اس سے اگلا 60 کروڑ کا ہے، اس سے اگلا 70 کروڑ کا ہے۔ اگر ایک کے پاس 4 پیٹرول پمپ ہے تو اگلے کے پاس جو ہے وہ 15 پیٹرول پمپ ہے۔ اگر ایک کے پاس 2 فارم ہے تو اس کے پاس جو ہے وہ 8 فارم ہے۔ یعنی ایک کے پاس اگر 4 بنگلے ہیں تو دوسرے کے پاس 6 بنگلے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے پر جو ہے وہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی حرام خوری میں، اپنی بےایمانی میں، اپنے لوٹ مار میں، اپنے مس یوز آف پاور میں، اپنے جو ہے وہ پولیس کا فنڈ ڈکارنے میں، سیکرٹ فنڈ کو کھانے میں۔ یہ اس آسمانی مخلوق کی کارستانیاں ہیں، یہ جو ہے ان پی ایس پی افسروں کی بےایمانیاں ہیں کہ یہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے میں جو ہے وہ ذرا بھی دیر نہیں لگاتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس نے اتنا کما لیا 6 مہینے میں تو میں تو 6 مہینے میں اس سے 10 گنا زیادہ کماؤں گا، یعنی یہ ان میں ایک طریقے سے مقابلہ چل رہا ہوتا ہے۔ اب کل جو میں نے پروگرام کیا تھا گریڈ 22 اور ایڈیشنل آئی جی کراچی کا، اب ناظرین پروگرام کرنے سے پہلے میں ادب کے ساتھ جو ہے معذرت چاہوں گا کہ اگر میرے اس پروگرام سے کسی کی دل شکنی ہوتی ہے، ہو رہی ہے، یا کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں پہلے سے۔ یہ خدا کی قسم اس پروگرام کا مقصد کسی کی کردار کشی کرنا ہرگز نہیں ہے، میں تو حقائق کو سامنے اس وقت لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کل کا جو پروگرام تھا اس پر ایک طریقے سے اچھی خاصی ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے، بحث و مباحثہ شروع ہو چکا ہے خود ان پی ایس پی افسروں میں۔ ایک غیر اتفاقیہ طور پہ جو ہے وہ میرا پروگرام جو ہے وہ سروے کا باعث بن گیا، ایک سروے ہو چکا ہے کہ کون کیسا ہے۔ اب بہت سارے پی ایس پی افسران نے، جس میں کچھ ڈی آئی جیز ہیں، کچھ ایس ایس پیز ہیں، کچھ ایڈیشنل آئی جی ہیں اور کچھ رینکرز بھی ہیں، انہوں نے مجھ سے براہ راست یا بالواسطہ رابطے کیے، کچھ نے ٹیلی فون کیے، کچھ نے واٹس ایپ پہ رابطہ کیا، کچھ نے جو ہے وہ میسیجز اپنے بھجوائے مجھے، اپنے جذبات، اپنے خیالات اور اپنے احساسات انہوں نے شیئر کیے۔ کچھ رینکرز نے بھی بات کی مجھ سے براہ راست، اور کچھ نے جو ہے میرے نمائندگان جو ہے کراچی میں، بدین میں، گوڑکی میں، امین رنگون والا ہے، اور خود امراض رائی ہے کراچی سے، گرو جی ہے، اس طریقے سے جو ہے دیوان جی ہیں، ان سے بھی انہوں نے اپنے اپنے جذبات، اپنے اپنے خیالات جو ہے وہ شیئر کیے۔ ان کا جو لب لباب تھا وہ یہ تھا کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ آئیں گے اسی میں سے جو دستیاب ہیں۔ فرق تب پڑتا ہے سندھ پولیس پر، سندھ کے سرکاری مشینری پر، جب کوئی باہر سے منگوایا جاتا ہے، جیسے رفعت مختار راجہ آئے تھے، تب تو قبلہ درست ہوتا ہے، تب تو چیزیں صحیح ڈائریکشن پر چلنا شروع ہو جاتی ہیں، سالوں کے رکے ہوئے پرموشن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سالوں کے رکے ہوئے لوگوں کے جو جائز مطالبے ہوتے ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ کام جو کہ ہونا چاہیے جو کہ نہیں ہو رہا ہے اس وقت وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ چیف سیکرٹری اگر باہر سے ہے تو بھی کام صحیح ہو جاتا ہے، آئی جی باہر آتا ہے تو کام شروع ہوتا ہے۔ راجہ مختار آئے تھے، 6-7 مہینے رہے، 6-7 مہینوں میں انہوں نے اتنا کام کیا کہ اتنا کام کہتا ہے پچھلے 20 سالوں میں 20 آئی جی آئے تو انہوں نے نہیں کیا جتنا کام انہوں نے اپنے 6 سے 7 مہینے میں مکمل کر دیا تھا۔ دعویٰ یہ کیا گیا تھا اگر وہ 1 سال رہتے تو یقیناً
73 साल का गन जो है वो साफ करके चले जाते हैं। ये खुद इन पीएसपी अफसरों का कहना है। अब जो प्रोग्राम हमारा कल था उस पर जो है वो जो बहस शुरू हो चुकी है, जो डिबेट शुरू हो चुकी है, और जो उस पर मैं सर्वे का जो मैं कह रहा हूँ, कहने वाले ये कहते हैं कि नतीजा क्या है। कहता है कि कोई खाता है गुराता है, और कोई खाता है तो वो उसको हलाल भी करता है। अब कौन खाता है कौन गुराता है, ये बिल्कुल फिट बैठता है मुनाफकत पर। अब कौन मुनाफकत कर रहा है ये आप लोग बेहतर जानते हैं, आप भी बेहतर जानते हो, जो मुझे देख रहे हो आप भी बेहतर जानते हैं, जो मुझे इस वक्त आप देख रहे हो सुन रहे हो। अब कहने लगे कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसमें कोई फरिश्ता कोई भी नहीं है, सब खाने के लिए ही तो आईजी बन रहे हैं, वरना कोई खिदमत का जज्बा तो किसी के अंदर भी नहीं है। कोई नेक नियति के साथ तो नहीं आ रहे कि मैं आईजी बन के जो है वो पूरे सूबे में कराची में जो है शहद और दूध की नहरें बहा दूंगा, कच्चे के डाकुओं को जो है वो इंसान बना दूंगा, कराची से स्ट्रीट क्राइम का खात्मा कर दूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा, वर्दियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी, जूते मिलना शुरू हो जाएंगे, पेट्रोल हर मोबाइलों को मिलना शुरू हो जाएगी। ये कोई नहीं सोचता। अगर ये सोचेगा तो उनकी तजूरियाँ कैसे भरेगी, ये कोई इनके जहन में कोई ऐसी बात ही नहीं है। मैंने कहा ना कि शेर पे सवा शेर है। मौजूदा आईजी अगर फर्ज हो कि एक खोखा कमा रहे तो आने वाला कोशिश करे कि मैं 3 खोखे कमाऊं, तो 3 खोखे कहाँ से कमाएगा? इसी पुलिस का बेड़ा गर्क करके तो कमाएगा, इन्हीं के तो क्या नाम है वसाइल पर कब्जा करके तो अपनी जेबें भरेगा, वहाँ कहाँ से भरेगा? तो कहने लगे कि भाई जब जो भी आईजी जाता है तो आने वाला आईजी के जब वो करतूत देखता है तो वो कहता है कि जाने वाला जो है वो फरिश्ता था। उनके जाने वाले की फिर एब नजर नहीं आते, वो खूबियाँ नजर आती हैं आने वाले की तबाहियों को, बर्बादियों को, सफाकियत को देखकर। इस पर एक रैंकर डीएसपी ने एक लतीफ़ा में कहूँ या एक वाकया उन्होंने शेयर किया कि एक गोरकन को जो है वो कोई पुलिस वाले पकड़ के लाए मेवा शाह कब्रिस्तान से कलाकोट थाने में, उसे मार लगाया, पीटा कि तेरे पास ये डंडा तुमने क्यों रखा हुआ है? तो पता चला जनाब कि जो इससे पहले वाला गोरकन पकड़ा गया था उसके पास से तो सिर्फ कफन निकले थे, इसके पास से तो डंडा भी निकला, कफन भी निकला, कुछ और भी चीजें निकली। तो पता चला कि वो पहला वाला जो गोरकन था वो सिर्फ कफन चोरी किया करता था। ये जो गोरकन है ये डंडे का भी इस्तेमाल करता है, डंडा पूरा करके जो है पता नहीं क्या अंदर से निकालता है। इस किस्म की जो है वो मिसाल उन्होंने पेश की, ये पहले भी प्रोग्राम में मैं शेयर कर चुका हूँ। इसके अलावा और भी बड़ी गंदी गंदी मिसालें उन्होंने पेश की जो कि मैं इस वक्त प्रोग्राम में जो है उसे बयान नहीं कर सकता। मकसद कहने का यह है कि आईजी कोई भी आए, सिंध पुलिस का किबला दुरुस्त नहीं हो सकता। करप्शन की जो लानत इन बड़े अफसरों के मुंह को लग चुकी है, मुफ्त के शराब की तरह, जिस तरह मुफ्त का शराब जो है वो काजी भी जो है नहीं छोड़ता, तो ये जो इनको एक लत पड़ चुकी है ये छूटने वाली नहीं है जब तक कि इन्हें कोई डंडा न पड़े। जिस डंडे का मैं बार बार जिक्र करता हूँ, उनको ये मेरे डंडे के लफ्ज़ से जो है वो बड़ी चिढ़ है कि मैं उनके तकरीम, उनके इज़्ज़त, उनके आबरू, उनके जज्बात, उनके एहसासात का जो है मैं गला गोंद देता हूँ। इस किस्म के तल्ख गुफ्तगू करके, इस किस्म का जो मैं उनको आईना दिखाता हूँ, अपने इस आईने में जब वो अपना आड़ा टेढ़ा बदबूदार चेहरा देखते हैं तो फिर उनसे देखा नहीं जाता और वो सारी जो है वो गुस्सा उनका मेरी जानिब बढ़ जाता है और मुझे फिर वो बुरा भला कहते हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी गालियाँ तक जो है वो देने से भी गुरेज नहीं करते। लेकिन मेरी सेहत पर इसलिए भी कोई असर नहीं पड़ता है कि मैं तो हक और सच की बात कर रहा हूँ। ये मैंने जो बातें की हैं, अब आप कसम खा के बताएं जो आप लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसमें क्या बात गलत है, कौन सी बात मैंने गलत की? ये तो रूटीन है, ये तो एक कल्चर बन चुका है सिंध पुलिस का। जाने वाले को जो है वो लोग फिर फरिश्ता समझते हैं, आने वाले को लोग फिर दरिंदा समझते हैं कि ये तो शैतान इब्लीस का भी बाप आया है, ये तो कफन के साथ साथ डंडा भी लाया तो पता नहीं उससे ज़्यादा सफाकियत का मुजाहरा करेगा। तो ये है नाज़रीन हमारा आज का प्रोग्राम। कैसा लगा? मैंने कहा था ये एक लंगर गप के मन है लेकिन हकाइक पर मबनी है। ये वो तल्ख हकीकतें हैं जो कि ये
آپس میں بند کمروں میں بیڈ روم میں تو یہ آپس میں بات کرتے ہیں، لیکن یہ عام لوگوں کے سامنے یہ بات نہیں کرتے. وہاں پر یہ فرشتے بنے ہوتے ہیں، وہاں یہ پرفیوم چھڑک کر اپنے آپ سے خوشبوؤں کی برسات کراتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی نیک، ہم سے بڑا کوئی سادھو، ہم سے کوئی بڑا جو ہے وہ جو ہے انسان دوست آپ کو نہیں ملے گا. لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ ان سے بڑے بھیڑیے، ان سے بڑے ویشی، ان سے بڑے جانور جو ہے وہ آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گے، جو کہ پولیس کی وردیوں میں جو ہے کوئی ڈی آئی جی بن کر بیٹھا ہے، کوئی ایس ایس پی بن کر بیٹھا ہے، اور کوئی اس سے بھی بڑا افسر بن کر بیٹھا ہے. اب یہ ناظرین ہے سندھ پولیس کی صورتحال. جب تک رفعت مختار راجہ جیسے باہر سے پولیس والے نہیں آئیں گے، سندھ پولیس کا قبلہ کسی کا باپ بھی درست نہیں کر سکتا. آپ کتنے ہی سخت قسم کے احکامات، کتنے ہی سخت قسم کے آرڈر جاری کرتے رہیں، آپ 1000 ایس ایچ اوز کو جو ہے وہ آپ سسپینڈ کر دیں، 1000 پولیس اہلکاروں کو آپ بی کمپنی میں بھجوا دیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق کہاں پڑے گا؟ جب آپ کسی ایک ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کو سسپینڈ کرو گے، کسی ایک ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کے خلاف کارروائی کر کے انہیں آپ جو ہے وہ واپس بھجوا دیں گے کیا نام ہے ایس این ڈی جے میں، تو فرق پڑے گا. کسی ایک ایس ایس پی کے خلاف آپ مقدمہ درج کرو گے کہ یہ جو ہے یہ جوئے سٹے کا اڈہ چلا رہا ہے، اور یہ جو ہے یہ آرگنائز جرائم کے اڈے چلا رہا ہے، یہ چھالیے کی اسمگلنگ کر رہا ہے، تب تو جا کے یہ کاروبار ختم ہو سکتا ہے، یہ جرم ختم ہو سکتا ہے. ورنہ آپ 1000 ایس ایچ اوز کو بند کر دو گے، جرم نہیں ختم ہوگا. کیونکہ برائی کی شروعات جو ہے اگر آپ نیچے سے اوپر جاؤ گے تو اس کی رفتار جو ہے وہ 10% بھی نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ اوپر سے نیچے کرو گے تو وہ بجلی کی تیزی کے ساتھ نیچے آئے گا، یعنی کہ بہت تیزی سے اس کا اثر پڑے گا. لیکن چونکہ وہ پی ایس پی افسران جو ہے وہ ان کے اپنے قبیلے کے ہیں، اپنے گروپ کے ہیں، ان کے خلاف یہ کیوں کارروائی کریں گے، کیسے کارروائی کریں گے؟ کیونکہ اس ایس ایس پی نے کل آئی جی بننا ہے، اس سے تو ان کے کام پڑ سکتے ہیں، لیکن یہ جو رینکر آج انسپیکٹر ہے، اس نے 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، 2 سال بعد ریٹائر ہو جانا ہے، اس نے کیا دینا ہے؟ تو لہٰذا یہ ان کے خلاف کارروائی کر کے اپنے تو گراف اونچا کریں گے، اپنی ایمانداری، اپنی دیانتداری کو تو یہ ثابت کریں گے کہ ہم کتنے ایماندار دیانتدار ہیں. لیکن جو اصل بیماری ہے، جو اصل جو کرنے والے ہیں، جو ایس ایس پی ہیں، جو ڈی آئی جی ہیں، ان کے خلاف یہ کارروائی نہیں کرتے. جہاں کارروائی کی ضرورت ہے تب تو جا کے یہ بیماری ختم ہوگی. جو یہ اور نئے جرائم کے اڈے چل رہے ہیں، یہ جو فنڈ کھاتے ہیں پولیس والوں کا، یہ جو سیکرٹ فنڈ ڈکار جاتے ہیں، یہ نہیں ختم ہوگا بیماری جب تک کہ ان کے خلاف آپ کارروائی نہیں کریں گے. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.